السلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. وہاب ابن قلبی جو کہ کرسچن تھا، مسیح تھا، نیا نیا مسلمان ہوا اور نئی نئی اس کی شادی ہوئی بھی ہے اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ، امام کے ساتھ آ کے روز عاشورہ کھڑا ہوا ہے. اس کی ماں کہتی ہے کھڑے بھی کیوں ہو، جاؤ. جانے لگا تو اس کی زوجہ نے اسے روک لیا، کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، مجھے پتا ہے کہ تم جاؤ تم واپس نہیں آؤ گے، لیکن مجھے پہلے مولا کے پاس لے کے جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے. مولا کے پاس گئے، کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے جانے نہیں دے رہی، اور یہ چاہتی ہے آپ سے کچھ گفتگو کرے. اب آپ دیکھیں امام حسین دلوں کو کیسے خریدتے ہیں. خاتون نے مولا سے کہا مولا میں جانتی ہوں یہ جائے گا شہید ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا، مگر آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ میں آپ کے اہل خانہ کے ساتھ اسیر بنوں. اللہ، اسارت مانگ رہی ہے. امام نے بولا ٹھیک. کہا مولا دوسری چیز، کہا مولا یہ شہید ہو جائے گا، یہ تو جنت میں چلا جائے گا، مولا مجھے بھی ضمانت دیں کہ میں بھی اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گی. امام رونے لگے، گریہ کرنے لگے. لوگ کیسے امام نے جمع کیے ہوئے تھے، مرنا چاہ رہے ہیں. امام نے بولا ہاں تو ضمانت دی. خلاصہ خیر وہ گیا، لڑا، اس کی زوجہ بھی پیچھے آئی ہے، اس کو بھی لگا. بعد میں دشمن نے اس کے سر کو واپس جو ہے وہ ماں کی طرف اہانت کی. ماں نے سر واپس دے دیا، یہ کہہ کر کہ جو ہم دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کیسی محبت ہے. ایسا کربلا آسان نہیں ہے، جس کے وجود میں لا الہ الا اللہ رچ بس جائے وہ کربلا جاتا ہے. ایک اور امام کا بچپن کا دوست ہے، کوفہ میں بزرگ صحابی ہے. جہاں امام نے خط بھیجا، آیا امام کا خط. کون آیا؟ کہا حسین کا خط لے کر. جیسے ہی دیکھا امام حسین کا خط ہے، خط لیا، امام کی تحریر پڑھی، آنکھوں میں وہ سے چوما. کیا لکھا؟ متن آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت حبیب کو امام نے فقیہ کہہ کر مخاطب کیا اور کہا ہم کربلا آ گئے ہیں، اگر تم قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم سے کربلا میں آ کر مل جاؤ. سادے لفظوں میں بعض علماء بیان کرتے تھے حبیب دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے، کربلا آ جاؤ. بس حبیب نے سننا تھا. عشق وجود میں لبریز ہوا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا امام حسین کا خط ہے. کہا امام بلا رہے. کہا پھر؟ کہا میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں. تاریخ کے جملے ہیں. وہ خاتون کہتی ہے میں یہ خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، تم چلے جاؤ. وہ ایسی خاتون ہوتی ہیں عزیزان محترم. غلام کو گھوڑا دے کر بھیجا، کیونکہ کوفہ میں ناکے لگے ہوئے تھے. کہا گھوڑا چرانے کی خاطر باہر نکل جانا، میں خود آ جاؤں گا. خود نکلے بازار خریداری کرنے، جیسے کسی کو پتہ نہ چلے. کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجہ، وہ بھی بزرگ صحابی ہیں. کہا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں، حنا مہندی لینے آیا ہوں. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. بس عزاداران محترم، کہتے ہیں حبیب کو جانے میں تھوڑی دیر لگ گئی. جہاں جگہ پہ پہنچنا تھا دیکھا گھوڑے ٹاپے مار رہا ہے، تڑپ رہا ہے. غلام کہہ رہا ہے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہ تو پریشان نہ ہو، اگر مالک نہ آیا تو میں چلا جاؤں گا. یعنی آپ جان لیں کہ امام حسین کیسے دلوں کو خرید رہے ہیں.
بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جناب حبیب نے کہا نا غلام کو کہ مثلا تم جاؤ تمہیں آزاد کیا، تو غلام کہتا ہے محترم ایک سواری ہے، کبھی مالک بیٹھتا ہے تو کبھی غلام بیٹھتا ہے، اور دوڑے دوڑے شمع کی طرف پروانے جا رہے ہیں۔ بس یہ سواریاں پہنچیں، دور سے جب دیکھا کہ دھول اٹھ رہی ہے، یہاں تو ظاہر ہے کوئی امید نہیں ہے، لیکن امام جانتے تھے کہ حبیب آئے گا۔ وہاں لشکر میں لوگ ہزاروں میں آ رہے ہیں، یہاں غربت امام حسین ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ جیسے ہی حبیب آئے خوشی تو ہوئی نا کہ کوئی ہمارے لشکر میں بھی آیا۔ اب اس خوشی کے سما میں تھوڑا سا شور ہوا، شور خیموں میں گیا۔ جب خیموں میں یہ شور گیا نا تو بی بی فرماتی ہیں اماں فضا یہ کیسا شور ہے؟ وہ تھوڑی دیر میں آ کر بتاتی ہیں شہزادی حبیب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں، میں شاید جملہ آپ کو پہنچا نہ پاؤں عزیزان محترم، نہیں آپ احساس کریں نا کہ جو مستورات اپنی ماں کی قبر پہ بھی رات کی تاریکی میں جاتی ہوں، آگے بابا ہوں پیچھے بھائی ہوں، جن کے سائے بھی کوئی نہیں دیکھتا، جن کی صدائیں بھی کوئی نہیں سنتا۔ آپ نے 19 رمضان کو شب ضربت جب لگی مولا کو، آپ نے نہیں سنا مقتل کہ جب اصحاب لے کر آ رہے تھے تو امام نے کیا کہا؟ یہاں چھوڑ دو مجھے، میں اپنے پاؤں پہ جاؤں گا، اور خاموش آہستہ تمہارے رونے کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ جائیں۔ اور کربلا، اماں فضا حبیب آئے ہیں، حبیب کو ہمارا سلام دیجئے گا۔ بس عزاداران محترم، جب حبیب کو سلام پہنچایا ہے نا، حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گئے، خاک کو اٹھایا اپنے سر پر ڈالا کہ کیا یہ کیسے دن آ گئے، علی کی بیٹیاں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران، میں خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا اس کا آپ کو اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ بلک بلک کے رونا۔ ایک عالم دین کہتے ہیں وہ جو مصائب پڑھتا تھا نا شخص، ایک جگہ پہ ایک شخص مصائب پڑھتا تھا تو لوگ روتے تھے، تو وہ عالم دین کہتے ہیں میری ساری زندگی کی کمائی، میرے سارا علم، میرے سارے درس لے لو، مجھے یہ ایک دن کا روزہ دے دو بس۔ رونے کی بڑی قیمت ہے۔ بس میں کہوں گا حبیب تم سے سلام برداشت نہیں ہوا، کوفہ اور شام کی گلیوں میں تمہارا سر نیزے پہ ہوگا، تم کیسے برداشت کرو گے؟ بس عزاداران محترم، آپ نے گریہ کیا، آخری حضرت مسلم سے توسل کرے، مسلم نے اوسجا، کہتے ہیں کربلا کے میدان میں مسلم گر گئے، مسلم پہلے گرے، مسلم زخمی ہوئے، مسلم گرے، مسلم جب گرنے لگے تو حبیب کیونکہ دوست ہیں پہنچے، آخری جمرہ اور آپ سے التماس دعا، مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب جانتے ہیں کہ خود بھی نہیں رہیں گے، لیکن ظاہر ہے آخری وقت میں اپنے دوست سے وصیت تو پوچھنی ہے نا۔ مسلم کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے اس حالت میں انگلی سے اشارہ کیا، مسلم نے یہ ہے جب دلوں کو حسین خرید لے، اپنا وجود نہیں رہتا، گر رہے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، خون تڑپ رہا ہے، دشت کربلا ہے، پیاسے ہیں، مسلم کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں حبیب، زہرا کے لال کا جب تک زندہ رہو ایک بات
ہے